اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے ہم سورہ بقرہ کے 36واں رکوع ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اس کا یہاں سے 40 رکوع ہیں سورہ بقرہ کے۔ یہ جو 4 رکوع اگلے آ رہے ہیں 39ویں تک، آخری رکوع تو وہ مشہور ہے نا، جس میں وہ 2 مشہور آیتیں ہیں۔ یہ 4 رکوع جو آ رہے ہیں یہ اجمالی طور پر اسلام کا معاشی نظام، مالیاتی نظام یہاں پہ ڈسکس ہوا ہے ان 4 رکوع میں۔ تو یہ ذرا سا پچھلی ایک آیت کی طرف ریفرنس کروں گا کہ یہ پچھلے 32ویں رکوع میں ایک آیت ہم نے پڑھی تھی کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ وعلموا ان اللہ سمیع علیم۔ یہ آیت نمبر 244 ہے شاید، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ جہاد ہوگا تو پھر اس کے لیے مالی اخراجات تو ہوں گے نا، اس کے ساتھ ہی اگلی آیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ تو جہاد کے لیے جو مال خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں، وہاں پہ ہی اللہ پاک نے وہاں پہ دونوں کو اکٹھا کر دیا تھا۔ تو پھر تو وہ 2 ذکر آیا بنی اسرائیل کی اس قوم کا، پھر جہاد کا کہ انہوں نے کیسے کیا۔ تو پھر ذرا سا یہ تیسرے پارے کے شروع میں بھی وہ ذرا سے آئی کہ اللہ کے راستے میں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم۔ یہ آیت الکرسی سے پہلی والی آیت جو ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ترغیب اس طرح سے آئی۔ اب یہاں سے یہ مکمل طور پر یہ 4 رکوع اسی بارے میں۔ یہ پہلے 2 رکوع تو انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پہ، پھر ایک رکوع ہے جو ربا کی ممانعت۔ مالی معاملات میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سود کی جو ممانعت ہے اس پر اللہ پاک نے وہ جو اپنے احکامات نازل کیے ہیں وہ ہیں۔ پھر سود تو قرض پر ہوتا ہے، عام طور پر جو قرض لیا جاتا ہے سود پر۔ پھر قرض کے اسلامی طریقہ جو ہے، یہ 4 رکوع اس بارے میں اللہ پاک نے دیا۔ تو آج ہم وہ پہلا حصہ، اس کا پہلا رکوع ہم پڑھ رہے ہیں۔ 2 رکوع میں یہ بیان ہوا ہے، پہلا رکوع ہم پڑھ رہے ہیں جس میں انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب اور اس کی شرائط، اس کے کس طریقے سے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، مثل ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ینفقون، انفق ینفق، پہلے بھی لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے، خرچ کرنا سے اس کا سمپل معنی خرچ کرنا ہے۔ آگے فی سبیل اللہ جب آ گیا نا تو پھر اللہ کی راستے میں ویسے بھی انفق ینفق، خرچ کرنے کو، مال کے خرچ کرنے کو انفق ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، مال کی جمع اموال، اموالہم، اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، فی میں سبیل رستہ، یہ اردو میں استعمال ہیں سارے لفظ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے والوں کی مثال ایسے ہے کمثل حبۃ، کا جیسا کہ مثل، مثال، مانند جس کو ہم کہتے ہیں اس طرح ہے، حبۃ، ایک دانہ، حبت دانے کو کہتے ہیں، ایک دانہ، بیج کا دانہ جس کو کہتے ہیں، حبۃ، اس کو بویا جائے، یہاں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن حبۃ آگے جو بیان ہوا ہے، انبتت 7 سنابل، کہ اس کو بویا جائے گا، بویا جائے کہ ترجمہ میں بول رہا ہوں، انبتت 7 سنابل، انبتا ینبتو، اگنا، نکلنا، پھوٹنا، انبتا ینبتو، اگنا، انبتا وہ اگا، انبتت وہ اگی، مؤنث، انبتت اس لیے کہ یہ سنابلہ آ رہا ہے، سنابلہ کے اگنے کی بات ہوئی، سنابل یہ جمع مکسر ہے، کئی دفعہ پہلے بھی کہا، جمع مکسر عربی میں مؤنث استعمال ہوتی ہے، چاہے مذکر کی کیوں نہ ہو۔ اسی تیسرے پارے کے شروع میں ہم نے کہا تھا تل کر رسول، رسول کی جمع رسول ہے، تل کا کہا ہوا ہے، تل کا تو مؤنث کا اس میں اشارہ ہے۔
تو رسول کے لیے بھی مؤنث کا اشارہ استعمال ہو. یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جو جمع مکسر جو ہوتی ہے وہ مؤنث استعمال ہوتی ہے، اور کمال یہ ہے کہ واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے. یہ آگے پھر کبھی ذکر آتا رہتا ہے اس کا. تو یہ انبتت اس لیے ہے کہ یہ مؤنث ہے. کیا چیز؟ سنابلہ، اگنے والی چیز. سنابلہ سنبلہ کی جمع ہے. سنبل خوشے کو کہتے ہیں، بالی کو کہتے ہیں، چھلی کو کہتے ہیں. آپ سہ لیں، آپ ایک چھلی کو کہتے ہیں سنبلہ. آگے پھر دوبارہ لفظ انبتت سبع سنابلہ. مثال کیسی ہے کہ ایک دانہ جس میں سے 7 بالی یا 7 خوشے نکلیں. سبع سنابلہ، سبع تو پتہ ہے 7، سنابلہ سنبلہ کی جمع ہے کہ اس میں 7 خوشے نکلیں. فی کل سنبلۃ، یہ واحد بھی آ گئی ہے، سنبلہ واحد ہے، سنابل اس کی جمع ہے. فی کل سنبلۃ، ہر خوشے میں، ہر چھلی میں، ہر بالی میں 100 حبۃ، 100 دانے ہوں. اب یہ کیا ہو گیا؟ مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ بویا جائے، اس میں سے اگ آئیں، 7 خوشے نکلیں اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوں. اس کا مطلب ہے کہ ایک دانے سے 100 دانے نکل آئیں. یہ اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کی مثال اللہ پاک بیان فرمائے ہیں کہ اللہ پاک اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا درجہ یوں بڑھا کر دیتے ہیں. اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کے اللہ پاک مختلف درجات ہیں. یہ درجہ بھی ہے کہ ایک دانہ خرچ کرنے کا اللہ پاک اس کو بڑھا چڑھا کر 700 تو یا اللہ پاک نے بیان کیا، آگے اور بڑھا رہے ہیں. اگلا سینٹینس ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ اور بھی بڑھا رہے ہیں. واللہ، اور اللہ، یضاعف، ضاعف یضاعف، دگنا کرنا اور بڑھانا، یضاعف بڑھا دیتا ہے، لمن یشاء جس کو وہ چاہے، جس کے لیے وہ چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے. یہاں لکھا ہوا نہیں اس سے زیادہ، لیکن لگتا یوں ہے کہ یہ اللہ پاک نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اتنا درجہ ہے، اور اللہ چاہے تو اس سے بھی اور بڑھا کے دے دے. اور واللہ واسع علیم، اللہ پاک بتا رہے اللہ کے پاک کس چیز کی کمی ہے. واللہ واسع، وسعت والا ہے وہ، تو اس کے پاس اتنی وسعت ہے. علیم، اور خوب جاننے والا بھی ہے. یہ تو ہو گیا ترجمہ. یہ سمپل بات یہ ہے کہ اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کا گناہ 700 گنا اس سے بھی بڑھا سکتا ہے. ایک اور جگہ قرآن پاک میں آگے آپ سنتے رہتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. اللہ پاک نے کہا ہوا ہے. یا بھی کہہ سکتا تھا اللہ پاک سمپل کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا ہم اس کو 700 گنا دیں گے. یہ مثال جو اللہ پاک نے دی ہے نا، یہ بہت کمال مثال دی ہوئی ہے. اس کو ذرا ایکسپلین کرنا ہے. یہ اللہ پاک کی مثال، ورنہ اللہ پاک کا کہا ہوا اتنا بھی کافی ہے کہ جیسے وہاں پہ کہا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، ختم. اللہ کا فرمان ہے. وہ ہمارے استاد کے بڑا خوبصورت بات کرتے تھے، ایک سینٹینس، اس کو بھی مزہ لے لیں، مزے کے لیے بات کرتا ہوں، آپ کو مزہ آئے گا. یہ مشہور آیت ہم قرآن پاک ہی پڑھتے رہتے ہیں نا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ سب کو پتہ ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو وہ ہمارے استاد نے پڑھا نہیں. یہ بہت کمال، مزہ آتا ہے اس کو ذرا عربی کے. اللہ پاک اتنا بھی کہہ سکتے کہ انا نحن انزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو نازل کیا، کافی تھا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، آگے کہہ دے، اتنا کہہ دے کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا. اس کی سمپل عربی بنتی ہے انزلنا الذکر. اللہ پاک نے انزلنا نہیں کہا. انزلنا کا مطلب نزلہ وہ اترا، انزلہ اس نے اتارا، انزلنا ہم نے اتارا. ذکر، اس ذکر کو، یہ کافی تھا اللہ کے لیے. لیکن اللہ پاک نے اس کو نزلنا کہا ہے. یہ نزلنا، اور بھی جیسے کئی دفعہ ہم نے کہا ہے کہ جب کسی چیز پر اور زور دینے کی بات ہو نا، اور اس میں یہ بھی آ جاتی ہے، تدریج بھی آ جاتی ہے، لیکن زور دینے کی بات ہو کو انزلنا کے بجائے نزلنا کا ہے. اور پھر نزلنا ذکر، یہ بھی کافی تھا، زور دے دیا. اللہ پاک نے نحن وہاں پہ نا کہا ہوا ہے. اللہ کہتے ہیں نحن نزلنا. ایک اور دفعہ کہا کہ ہم نے، نزلنا میں نون الابنا شامل ہے، ہم شامل ہے. ایک اور دفعہ نحن کہا، نحن نزلنا ذکر. اور پھر یہاں پہ بھی نہیں، ایک اور کہا، انا بھی کہا، انا کے ساتھ ایک اور نا لگایا، انا، اور پھر نا ہم نے، بے شک ہم نے نازل کیا. اب اس کا اردو میں ترجمہ نہیں ہو سکتا. یہ عربی کا ذرا سینس ہونا تو سمجھ آتے ہیں، ورنہ اللہ کا اتنا کہنا بھی کافی تھا کہ انزلنا ذکر،
کہ ہم نے نازل کیا تو اللہ کا کہا ہوا ہے. وہ ہمارے استاد کہتے ہیں، وہ اپنا سینٹینس کہتے ہیں اس میں کوئی اور زور رہ گیا ہے، اور کوئی زور. ایک زور تو یہ بھی ہے نا بھئی، یہ بھی زور ہے، کہہ کون رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تو کافی ہے نا. لیکن اللہ نے چھوڑا نہیں ہے، اتنا زور دے کے کہا کہ بے شک اس کو ہم نے اتارا ہے. اب اس کا ترجمہ اردو میں کریں تو مشکل ہو جاتا. بے شک اللہ ہم نے ہی اس کو اتارا ہے، ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں. ترجمہ ہم اردو میں یوں کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ بھی اللہ پاک کہہ دیتے کہ 700 گنا ہے. اللہ پاک نے ایک مثال ایسی خوبصورت دی ہے کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ کا طریقہ سمجھ آ گیا. مثال کیا دی ہے کہ ایک دانہ بویا جائے، اس میں سے 7 خوشے نکلیں، ہر میں سے 100 دانے ہوں. یہ مثال اس لیے دی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دانہ بونے کی مثال اس لیے دی ہے کہ دانہ جو بویا جاتا ہے، جو زمیندار ہیں جن کو زمینداری سے ذرا سا شغف ہے، میں خود زمیندار ہوں. بچپن میں وہ ہمارے دادا کے ساتھ میں زمینداری کرتا تھا. اس کے لیے کیا کرتے تھے کہ مکئی ہے نا، اگلے سال مکئی لگانے کے لیے جو سب سے اچھی چھلیاں ہوتی تھی نا دانے، ان کو الگ کر کے اس کو بیج رکھتے تھے. یعنی بیج بونے کے لیے بہترین دانہ انتخاب کیا جائے گا تو اللہ کے رستے میں بھی دینے کے لیے بہترین مال کا انتخاب کیا جائے گا. اس مثال کی اس لیے دیے حلال مال، 100% حلال مال خرچ کیا جائے گا. تو یہ ہے کہ حلال مال خرچ کرنے کے لیے یہ مثال دی ہے. اور پھر وہ دانہ بونے والا جو آدمی ہوگا وہ اس کی ٹیکنیکلٹیز جانتا ہوگا بونے کے لیے. ایک گاڑی کے مستری کو اگر فصل بونے کے لیے کہا جائے تو شاید اس سے مس ہو جائے، لیکن جو ماہر آدمی ہوگا، جو اس کی ٹیکنیکلٹی، اس کی ساری چیزیں سمجھتا ہوگا، اس کی سمجھ ہوگی کہ یہ بات میں نے دانہ کیسے بونا ہے. تو یہ خرچ کرنے والے کو بھی پتہ ہونے چاہیے کہ اس کی نیت کیا ہو. میں اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں، فی سبیل اللہ کی بات آئی نا، اس کی نیت 100% درست ہوگی. تو اس لیے اس کو کہا گیا. اور پھر دانہ زمین میں بویا جاتا ہے، زمین تیار کی جاتی ہے، پتہ ہوتا ہے کہ کس زمین میں کس قسم کا دانہ بویا جائے گا تو کس قسم کی فصل ہوگی. تو یہ جو اللہ کا مال خرچ کیا جائے گا، صاف ستھرا مال ہوگا، حلال مال ہوگا، صاف ستھری نیت سے طریقے سے اس کو خرچ کیا جائے گا، سنت طریقے سے خرچ کیا جائے گا. اور جہاں پہ خرچ کیا جائے گا جو زمین ہوگی وہ دانہ لگانے کی، وہ بھی مناسب ہوگی. کس کو دینا ہے وہ بھی اللہ پاک نے پھر مد مقرر کیا ہے کہ کس زمین میں اس دانے کو بویا جائے گا. سنت صرف مال کو پھینکنا نہیں ہے، اس کو دیکھ کے دینا ہے کہ اللہ کی راہ کے جو مدیں ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، بیواؤں کو دینا ہے. جو بھی مدیں ہیں وہ مدیں ہوں گی، سنت کے مطابق طریقہ ہوگا. اس میں بھی ایک طریقہ اور بھی باقی ہے کہ اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرنا بھی انفاق ہے، وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ، وہ بھی اس میں شامل ہے. تو کہاں تو یہ اتنی خوبصورت مثال اللہ پاک نے اس لیے دی ہے، اور اس لیے کہا ہے کہ اللہ واسع بھی ہے، علیم بھی ہے، جانتا بھی ہے کہ تم نے کیسا بیج بویا ہے اور کس نیت سے بویا ہے. تمہارے اس ساری باتوں کو سمجھتا ہے. تو اللہ پاک نے انفاق فی سبیل اللہ کے لیے بہترین اگزامپل دیکھ کر بتایا کہ اس کو پھر اللہ پاک خوب بڑھا چڑھا کر اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں. اور اس کا بات بھی ذہن میں بات یہ رکھ لیں، یہ بڑھا چڑھا کر جو اللہ پاک کا دینا ہے دنیا میں بھی دے سکتا ہے اللہ پاک. لیکن ہم نے تو قرآن شروع ہی ہوتا ہے تو مالک یوم الدین سے شروع ہوتا ہے. جزا والا ایک دن اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، جزا وہاں ملنی ہے. اس کے اثرات دنیا میں ہوں گے. وہ 10 دنیا 70 آخرت ہم عام طور پر بولتے رہتے ہیں. دنیا میں اس کے اثرات ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی. جزا کا معاملہ جو ہے وہاں پہ ہے. تو اس میں ہماری نیت کیا، آگے اس کا آ رہا ہے، اس کے متعلق بات آ رہی ہے کہ آخرت میں اس کی جزا ہونی ہے. آخرت کو نظر میں رکھ کر خالص اللہ کے لیے خالص مال، جو حلال مال ہے وہ خرچ کیا جائے گا تو اس کو اللہ پاک بڑھا چڑھا کر بیان فرمائیں گے. تو اس کی پھر یہ تو ہوئی پازیٹیو باتیں کہ جب مال خرچ کیا جائے گا تو اس میں کیا پازیٹیو شرائط ہیں. پازیٹیو شرائط یہ ہیں کہ خالص مال، حلال مال خرچ کیا جائے گا، ٹھیک جگہ پر خرچ کیا جائے گا اور خالص اللہ کے لیے خرچ جائے گا، نیت 100%. اگلے بات میں 2 اور باتیں اللہ پاک نے بیان کی ہیں کہ نیگیٹو باتیں نہیں ہونی چاہیے. نیگیٹو کی نیگیشن اللہ پاک نے بیان کی ہے.
اگلی آیت میں الذین ینفقون، وہ علیم والی بات میں نے کر دی نا کہ علیم اللہ پاک نے کیوں واسع علیم کیوں کہا ہے کہ اللہ پاک جانتا ہے نا کہ کس قسم کا مال اور کس نیت سے یہ سارے شرائط پازیٹیو شرائط کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، اللہ خوب جاننے والا ہے۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، یہ تو ترجمہ وہی ہو گیا کہ وہ لوگ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ثم، یہ دوسری نیگیٹو کی نیگیشن آ رہی ہے، ثم لا یتبعون، ثم پھر لا یتبعون، اس کا پیچھا نہیں کرتے، اتبع یتبعون، اتبع یتبع ہے، اتبع یتبع اس کا پیچھا کرنا، یہ اتباع لفظ ہم پیچھے جانے کو پیروی کرنے کو ہم پڑھتے رہتے ہیں نا۔ اتبع یتبع کا مطلب ہے کہ پھر اس کا پیچھا نہیں کرتے، کس قسم کا پیچھا نہیں کرتے، ما انفقو، جو انہوں نے خرچ کیا، ما جو کچھ انفقو انہوں نے خرچ کیا، منن، یہ حالت بتا رہے ہیں کہ اس حالت میں پیچھا نہیں کرتے۔ مننا کس کو کہتے ہیں؟ کوئی آئیڈیا؟ من عام طور پر جو عربی نہ پڑھی ہو پھر بھی پتہ ہوتا ہے، من احسان کو کہتے ہیں نا، منن احسان نہ جتلائیں۔ جو اللہ کی راہ میں آپ نے کسی کو مال دے دیا ہے پھر اس کا پیچھا نہ کریں کہ احسان نہیں جتلائیں، ولا اذن، اور نہ اس کے پیچھے کوئی اس کو اذیت دی جائے، اس کو تکلیف دی جائے، اس کو حقیر جانا جائے۔ جس کو مال دے دیا، ہمارے ہاں جس کو مال دے دیا اللہ کے لیے دیا نا، 100% اللہ کے لیے، اوپر بیان ہو گیا، اس کو خالص اللہ کے لیے یہ مال دیا جائے گا، اور پھر اس میں کون سا احسان ہے؟ جو اللہ کے لیے دیا جا رہا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے لیے دیا جا رہا ہے، تو وہ دوسرے کے لیے نہیں دیا جا رہا، میں اپنے لیے دے رہا ہوں۔ اگر میں اللہ کے راہ میں کوئی خرچ کر رہا ہوں تو اس کا فائدہ کس کو دے رہا ہوں؟ اپنے آپ کو دے رہا ہوں۔ میری نیت تو یہ میرے پاس اللہ راضی ہو۔ آگے دوسری اگلی آیت میں وہ بات آ رہی ہے، دوبارہ پھر آگے آئے گی۔ تو احسان کس بات کا؟ پھر اس کا پیچھا جو احسان کے ساتھ کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پازیٹیو شرائط پوری نہیں ہوئی۔ اگر وہ احسان کر رہا ہے تو وہ خالص اللہ کے لیے نہیں دے رہا، تو اس کو پھر پیچھا نہیں، ولا اذن، اور نہ وہ اذیت دینا، تکلیف دینا۔ اس کو کوئی جس کو مال دیا جائے پھر اس پہ احسان بھی چڑھائیں اور پھر اس کو تنگ بھی کریں، اور میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، پھر اس کو حقیر بھی جانیں، اس کو قدموں میں بٹھائیں۔ ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ کسی کو دے دیا الگ تو پھر وہ اس کے سر پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤ، ولا اذن، نہ۔ ان دونوں باتوں سے احسان سے بھی بچنا ہے، اور اس کو کسی قسم کی حقیر جاننا، اس کو کمزور سمجھنا، اس کو کوئی اذیت دینے کا کسی قسم کا کوئی معاملہ نہ ہو۔ یہ دونوں باتیں جب نہیں ہوں گی تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں لہم اجرہم عند ربہم، پھر اجر ہے۔ یہ باتیں اوپر پازیٹیو باتیں آ گئیں کہ اس قسم کا بات ہو، اور یہ نیگیٹو باتیں نہیں ہوں گی، اور وہ پازیٹیو 100% پازیٹیو باتیں موجود ہوں گی۔ لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک، اور عند ربہم جب ہم کہتے ہیں تو پھر یہ اجر ملتا وہاں پہ ہی ہے جو آخرت میں، اگلی آیت میں پھر دوبارہ آ رہا ہے، آگے وہ آ رہا ہے آخرت کا، عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ بھی ہمیں پتہ ہے، ترجمہ اس کو پہلے بھی شاید یہ لفظ ہم نے پڑھا ہے، ولا خوف علیہم، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس بات کو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ خوف ہوتا ہے کسی آنے والے اندیشہ کہ کوئی آنے والی کوئی چیز، مثال کے طور پر اگر دنیا کی بات کریں تو اس کو خیال ہو ہمارا مال کم ہو رہا ہے، مثال مال خرچ ہو رہا ہے نا، ان کو یہ بات بھی نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ کوئی خرچہ کرنے کے بعد جو آ گیا ہے اس پہ بھی حزن نہیں ہوگی، اس کو چھوڑ دیں۔ ان پر نہ کسی قسم کا، ہم تو جمع کرنے خوف، نہ کسی قسم کا خوف ہوگا، کوئی اندیشہ ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ انہیں کسی بات کا دکھ ہوگا، نہ کسی بات کی انہیں کوئی تکلیف ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ دو نیگیٹو باتیں اس کی مائنس کرنے، یہ نہیں ہوں گی، پازیٹیو باتیں اس طرح موجود ہوں گی، یہ نیگیٹو باتیں نہیں ہوں گی، پھر اللہ کے ہاں یہ مقبول ہوگا، اور ایسا خرچ کرنے والوں کو نہ کوئی اندیشہ ہوگا، نہ کوئی غم ستائے گا، اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا۔ آگے پھر اسی سلسلے میں ذرا سا اور اللہ پاک کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ قول معروف، قول بات،
قول مال بات کو کہتے ہیں، معروف جانی پہچانی اچھی بات کو ہم معروف بات کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اچھی بات کا حکم دینا. معروف اچھی چیز کو کہتے ہیں. ویسے لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ جانی پہچانی بات. قول معروف نرم بات، اچھی بات، و مغفرت اور درگزر کر دینا، معاف کر دینا. مغفرت خیر بہتر ہے، من صدقت اس صدقے سے، یتبعوہا یہ اوپر والا لفظ پھر آ گیا، یتبعوہا جس کے پیچھے جایا جائے، جس کی پیچھا کیا جائے، اذا اسی اذیت سے، یعنی کسی کو تکلیف، جو صدقہ کیا جائے پھر اس کو، جس پر صدقہ کیا جائے اس کو بعد میں کوئی تکلیف دیا جائے، اس سے بہت بہتر ہے کہ قول معروف نرم لہجے میں اس کو انکار کر دیا جائے، وہ مغفرت اور درگزر کر دیا جائے. درگزر کا بھی ابھی بات کرتے ہیں. دیکھیں نا ہمارے ہاں جو اچھا طریقہ ہے، اگر کوئی سائل مانگنے والا ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ معاف کرو بھائی، ہے اتنا کہہ دیتے ہیں. یہ بھی ایک لحاظ سے قول معروف ہے. اور دفعہ ہو یار ایویں تو منگتا رہنا ہے، تو یہ اب یہ بات نہیں دینا نا، آپ کی توفیق نہیں ہے یا نہیں دینا چاہتے، اس کو نرم لہجے میں اس کو الگ کر دیں. قول معروف اللہ کہتے ہیں، اس پہ بھی آپ نے سختی نہیں کرنی. ہمیں تو نہیں پتہ ہونا، ہم کہتے ہیں نا باہر مانگنے والے ہوتے ہیں، طریقہ تو ہمارا یہی ہے کہ یہ پروفیشنل بیگر ہیں، اس کو ہم ڈانٹیں نہیں بھائی، ڈانٹنا نہیں، اس کو نرم لہجے میں. اللہ جانتا ہے اس کی حالت، ہمیں تو نہیں پتہ. ٹھیک ہے پروفیشنل بیگر ہیں، ہم جانتے رہتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے اس کی حالت کیا ہے. ہمارے لیے مناسب، اگر نہیں دینا تو دینا ہے تو دے دیں اللہ کے راستے میں، اللہ جانتا ہے. لیکن اگر نہیں بھی دینا تو نرم لہجے میں اس کو انکار کر دیا جائے اور درگزر کیا جائے. وہ مغفرت درگزر کیسے کیا جائے؟ میں بھی وہ آپ سے کوئی بار بار، بعض اوقات اتنے مجبور ہوتے ہیں وہ آپ سے بار بار آپ کے نہ کرنے کے باوجود بھی آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. پروفیشنل بیگر کے علاوہ بھی بعض اوقات آپ کے پاس کوئی اور سائل آ جاتا ہے، آپ کو زور دیتا ہے کہ میرا کچھ مدد کر، آپ نہیں کرنا چاہتے یا کر سکتے نہیں ہیں، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. اس کو آپ اس کی اس تنگ کرنے والی حالت پہ بھی اللہ پاک کہتے ہیں وہ مغفرت، آپ نے اس سے درگزر کرنا ہے. یہ اس سے بہتر ہے اس صدقے سے کہ جو آپ اس کو دے دیں گے، پھر اس پہ احسان جتلاتے رہیں گے یا اس کو اذیت دیتے رہیں گے یا اس پہ اس کو حقیر جانتے رہیں گے. اگر اس قسم کی بات ہو تو یہ قول معروف بہتر ہے. بس نہ دو لیکن قول معروف، اس کے بعد آپ نے سختی نہیں کرنی. واللہ غنی حلیم، اللہ کو کیا تمہارے مال کی پڑی ہوئی ہے، اللہ تو غنی ہے. اللہ غنی ہے، اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو مال تم دے رہے ہو گے تم اپنے لیے دے رہے ہو. یہ اللہ غنی ہے اور حلیم، اللہ بھی بڑا بردبار ہے، برداشت کرنے والا ہے. آپ بھی برداشت کریں. یہ آپ نے کہا ہے نا قول معروف مغفرت، آپ درگزر والا رویہ اس کے ساتھ اپنائیں اور نرم بات سے اس کو انکار بھی کرنا ہو تو نرم لہجے میں اس کو انکار کر دیں، اس کے ساتھ سختی نہیں کریں. اللہ بھی سختی نہیں کرنے والا، اللہ بھی معاف کرنے والا ہے اور اللہ غنی ہے. اللہ غنی ہے، اس کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس بات کو اللہ پاک نے مزید اس کو زور دینے کے لیے اللہ پاک نے، اور اگلی آیت میں بھی یہی بیان، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ترجمہ ہمیں پتہ ہے، لا تبتلو، ابتلا یبتلو، باطل کر دینا، خراب کر دینا، تباہ کر دینا. لا تبتلو، مت خراب کرو، مت برباد کرو، مت باطل کرو، صدقاتکم، اپنے صدقوں کو، اپنے صدقات کو. اچھا ذرا سی بات اس میں کہ یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے مدیں تو گنتے رہا بھی، میں نے جلدی گنی بھی ہیں. حج میں بھی اللہ کی راہ میں ہے، جہاد میں بھی اللہ کی راہ ہے، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی اللہ کا راہ ہے، طریقے سے خرچ کرنا، کسی بیواؤں کو دینا، یتیموں کو دینا، کسی اپنے رشتہ دار کو دینا، یہ سارے یہ مدیں ہیں، یہ سارے صدقات ہیں. صدقہ لفظ استعمال ہوتا ہے، طعام بھی استعمال ہوتا ہے، یہ جو کھانا کھلانا ہے یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، اور انفاق کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کے ساتھ ایتاء زکوٰۃ کا آتا ہے. یہ باقی صدقات جو ہیں نا، یہ طعام کہیں یا انفاق فی سبیل اللہ کہیں یا اور کون سا صدقہ کہیں، یہ سب کو کور کرتی ہے. زکوٰۃ کے لیے اللہ پاک نے خاص ایتاء زکوٰۃ، جہاں پہ بھی قرآن پاک میں بیان فرمایا نا، وہ فرض جو ہے نا، تو عام طور پر اگر صدقہ کہا جائے وہ ساری چیزوں کو کور کرتا ہے، زکوٰۃ بھی اس میں کور ہوتی ہے. زکوٰۃ کے لیے خاص لفظ اللہ پاک نے استعمال کیا ہوا ایتاء زکوٰۃ. تو یہ صدقاتکم، یہ سارے صدقے، زکوٰۃ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے. نفلی آپ کا اخراجات میں جو انفاق فی سبیل اللہ وہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی.
اپنے اس صدقات کو مت باطل کرو. وہی دو باتیں اللہ پاک نے بنا دی ہیں جو نیگیٹو کہ بالمن والاذی. ان دونوں چیزوں سے اپنے صدقات کو، اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے نیکیوں کو برباد مت کرو. آگے بہت اہم بات بیان کی اللہ. یہ دوبارہ بیان کرنے کا مقصد آگے آ رہا ہے. اگر ایسا ہوگا، اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تو ایسا ہو جائے گا کلذی، یہ تو بات ایسی ہو جائے گی کہ کلذی اس شخص کی بات ہو جائے گی، الذی اس شخص کی، کلذی ينفق مالہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، رعاء الناس. رعاء کس کو کہتے ہیں؟ رویت، رعا دیکھنا، رعاء الناس اس کے لیے جو اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ دکھلاوے کے لیے. لوگوں کے ناس لوگوں کے دکھلاوے کے لیے. یہ اس شخص کی مثال ہو جائے گی کیسے؟ کلذی مومنوں کو کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں کو خطاب کر کے کہا ہے کہ اگر تم صدقہ منع اور اذا کے ساتھ ہو جائے گے تو تمہارے صدقے کے ساتھ کیا حالت ہو جائے گی؟ کلذی یہ ویسے ہو جائے گا، اس شخص کا سا ہو جائے گا، مالہ جو مال خرچ کرتا ہے، رعاء الناس دکھلاوے کے لیے. اگلی بہت خاص بات ہے، مال خرچ کرتا ہے دکھلاوے کے لیے. اس شخص کی مثال ولا یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان نہیں ہوتا اس شخص کا. یہ وہ اس کی مثال تو ایسے ہو جائے گی کہ جیسے ایک آدمی خرچ کرتا ہے مال لیکن اللہ پر اس کا ایمان نہیں ہے، والیوم الآخر اور آخرت پر بھی ایمان نہیں ہے. یہ کتنی خطرناک بات اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں. مومنوں کو نام لے کر خطاب کر رہے ہیں کہ اے مومنوں، تم اگر مال دو، مومن ہے، اللہ مان رہا ہے، مومنوں کو خطاب کر رہا ہے، لیکن یہ مثال اگر تم منع اور اذا والی بات ہوگی، یعنی آپ احسان جتلانے والا اور اذیت دینے والا معاملہ اگر تم میں ہوگا تو یہ تو ویسے ہی ہو جائے گا کہ جیسے ایک کافر جس کو نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان ہے اور لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں نا لوگ آپ دیکھیں کتنا خرچ کرتے ہیں، کافر لوگ بھی خرچ کرتے ہیں. ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، کوئی دکھلاوا ہوتا ہے، اپنی شان ہوتی ہے، اپنی قوم ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں کس عنوان سے خرچ کرتے ہیں. لیکن اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہ ہو تو اس صدقے کا کہ آگے بیان ہوا ہے، اس کو آگے تشریح اللہ پاک نے خود کی ہوئی ہے اگلی 2 آیتوں میں آگے بیان کیے. تو یہ معاملہ تو ایسا ہو جائے گا کیونکہ جس کا اللہ پر ایمان ہے نا، میرا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے، جیسے ابھی ہم نے کہا کہ مومن کا تو ایمان ہے اللہ پر اور جزا آخرت میں ملنی ہے، ہر عمل کا میں نے سزا جزا آخرت میں ہے یوم الدین پر. جیسے ہم نے کہا قرآن پاک شروع یہ سے ہوتا ہے مالک یوم الدین، اگلی دوسری آیت آ جاتی ہے مالک یوم الدین. یوم دین پر ایک آدمی خرچ کر جس کا اللہ پر ایمان ہے، وہ پھر رعاء الناس کے لیے کیوں کرے گا؟ جب میرا اگر ایمان آخرت پر پکا ہے، اللہ پر پکا ہے، میرا دینے والا بھی وہی ہے، میرا لینے والا بھی وہی ہے، میرا اجر دینے والا بھی وہی ہے اور ادروائز بھی وہی ہے، میرا الہ وہی ہے. جب میرا الہ وہی ہے، میرا آخرت پر بھی ایمان ہے، پھر میں مال خرچ کر پہ مجھ پہ کیوں آئے گا رعاء الناس؟ اگر میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میرا نام بڑا ہو جائے، اس کا مطلب ہے میرا ایمان میں کچھ کمزوری ہے. تو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں مومنوں کو خطاب کر کے کہا ہے کہ من اور اذا والی بات ہوگی تو تمہارے مال کے ساتھ وہی سلوک ہوگا، آپ کا صدقہ باطل ہو جائے گا. لا تبطلوا، تمہارا صدقہ باطل ہو جائے گا، اس کو باطل مت ہونے دو. اس بات کی وجہ سے یہ باطل ایسا ہوگا جیسے بل گیٹ خرچ کر رہا ہے. میں مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پر یہ تو ایسا ہی ہو جائے گا، تم لاکھوں روپے خرچ کرو لیکن اس کا نتیجہ یہی ہوگا جیسے ایک کافر نے خرچ کیا ہے. اس کا نتیجہ منع اور اذا کے ساتھ اس مال کا کوئی حصہ نہیں رہتا. آپ کو آگے آ رہا ہے کہ اس کا کچھ بھی وصول نہیں ہوتا. تو یہ والیوم الآخر فمثلہ، اللہ مثال دے رہا ہے اس بات کی مثال، یہ جو منع اور اذا کی وجہ سے جو آپ خرچ کرتے ہو، اس کی مثال ایسے فمثلہ، اس کی مثال ایسے ہوگی کمثل، مانند اس میں صفوان کہتے ہیں چکنے پتھر کو، چٹان ہو نا، چٹان صاف چٹنی جس پہ کھردرا پن بھی نہ ہو، سموتھ چٹان ہو، اس کو صفوان کہتے ہیں. علیہ تراب، اس پہ تھوڑی سی مٹی جمی ہوئی ہو. ایک چٹان ہو، صاف پتھر، چکنا پتھر ہو، اس کے اوپر کچھ مٹی جمی ہوئی ہو. اب یہاں پہ بیان تو نہیں ہوا کہ یہاں پہ بیج بویا جائے، اس مٹی میں بیج بویا جائے، لیکن پیچھے اللہ پاک مثال دے جنن کمثل حبۃ، بات آ گئی
فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اس پہ مٹی لگی ہوئی ہے، تراب مٹی کو کہتے ہیں نا، فَأَصَابَهُ اس کو پہنچے، اس میں بیج بویا جائے، بیج بویا جائے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اصابہ پڑھا ہوا ہے ہم نے، اصابہ پہنچنا، ہم نے پڑھا تھا نا، اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، پہنچنا، اصابتہم مصیبت، ان کو مصیبت پہنچتی ہے، فاصابہ اس کو پہنچتی ہے، اس کو وابل، وابل کہتے ہیں تیز بارش، موٹی بوندوں والی بارش کو وابل کہتے ہیں، وابل اس کے اوپر تیز بارش ہو، چٹان ہو، اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی مٹی ہو، اس میں آپ بیج بوجھ دیں، اس کے اوپر تیز بارش ہوئی، فترکہ سلدا، پس ترکہ، ترک چھوڑ دینا، ترکہ اس کو چھوڑ دے گا، سلدا بالکل صفا، ساری مٹی مٹی بہا کے لے جائے گی بارش، کیا بچے گا؟ تو یہ مثال جو آپ نے خرچ کیا ہے، اور اس میں منہ اور عذاب والی بات آئی ہے، تو اس کی مثال اللہ پاک ایسے دے رہے ہیں کہ آپ نے بیج ایسی جگہ، بس وہ غرق ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا۔ اور اللہ پاک میں لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، لا یقدرون، قدر یقدر، قدرت رکھنا، لا یقدرون تمہیں کوئی قدرت نہیں ہوگی، علی شیء کسی چیز پر، مما کسبوا جو تم نے کمایا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں ہم کما رہے ہیں، یہ بالکل بیکار چلا جا رہا ہے، آپ کو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، جیسے ہم نے پیچھے پڑھ کے آگے مثال کے طور پر، اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ انکار کرنے والوں کو پھر ہدایت نہیں دیا کرتے۔ اللہ پاک انکار کرنے والوں کو، یہ جو معاملات اللہ پاک ڈسکس کر رہا ہے، اس کو ماننے والوں کو اللہ پاک پھر ہدایت دیتا ہے، انکار کرنے والوں کو واللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الکافرین، انکار کرنے والوں کو۔ پھر یہ مثال تو اس کی ہوئی نا کہ صدقہ ضائع ہونے والا، اور صدقہ جب اللہ کی مرضی کے لیے کیا جائے گا، اگلی آیت میں وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی يُنْفِقُونَ، پڑھ چکے ہیں ہم، یہ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم، اپنے مال کو، ابتغاء مرضات اللہ، ابتغاء یبتغی چاہنا، طلب کرنا، ابتغاء یبتغی چاہنے کو کہتے ہیں، ابتغاء یبتغی چاہنا، ابتغاء چاہت، ابتغاء کا مطلب کیا ہوگا؟ ابتغاء چاہت، ابتغاء مرضات اللہ، مرضا رضیہ یرضو سے رضا جس کو کہتے ہیں، مرضات اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کے لیے جو خرچ کرتے ہیں، یہ مرکب اضافی، پیچیدہ مرکب اضافی ہے، اللہ کی رضا کی چاہت، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کی چاہت کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ دوسری بات، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، تثبیتاً لفظ کیا ہے؟ تثبیتاً، ثبت یثبت سے نکلا ہے، ثبت یثبت کا مطلب ہے پختہ کرنا، مضبوط کرنا، اردو میں ہم کہتے ہیں ثبوت بھی اسی سے نکلا ہے، تثبیتاً، یا پھر تثبیتاً من انفسہم، اپنے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے۔ کس لیے خرچ کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے؟ یہ مال کو نکالنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے، گھر نکالنا، یہ پھر دل کو مضبوط کر کے نکالنا پڑتا ہے نا اللہ کی راہ میں۔ تو جو پھر دلوں کو جب دینے پہ آ جاتے ہیں، اللہ دیتا ہے یار، دیتے ہیں اللہ کی، یہ دل کو مضبوط کرنا ہے نا، اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں اور دل بھی مضبوط ہو اس کام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور اپنے دل کو اس کام پر ثبت کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے۔ اس کی مثال ایسی ہے، یہ مثال ہے نا، کیسی مثال ہے؟ بڑی خوبصورت مثال اللہ پاک نے پھر بیان کی ہے، کمثل جنت، مثال اس کی ایسی ہے، جنت باغ، بربوۃ، ربوہ کہتے ہیں، بربوۃ، ربوہ کہتے ہیں اونچی زمین، نیچی زمین جو گندے کیچڑ والی یا پانی والی نشیبی زمین ہو اس پہ اچھی فصل نہیں ہوتی، اونچی زمین پر اچھی فصل ہوتی ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کمثل جنت بربوۃ، اس باغ کی سی مثال ہے اللہ کی رضا کے لیے جو خرچ کر رہے ہیں، اور تثبیتا من انفسہم کے لیے جو خرچ کر رہے ہیں، اس کی مثال اس باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر ہو، اصابہا وابل، وابل کا لفظ پھر آ گیا، اصابہا لفظ پڑھ چکے ہیں، اس کو پہنچے، وابل تیز بارش، تیز قطروں والی بارش، فآتت اکلہا ضعفین، فآتت وہ لے آئے، اکلہا، اکل کس کو کہتے ہیں؟ کھانے کی چیز، پروڈیوس، پھل، اس میں پھل آئے، ضعفین، ضعف کس کو کہتے ہیں؟ دگنا، ضعفین
चुगना, चुगना हो गया ना, दुगने को बदले फैन डबल, उसको भी डबल, एन जब आ गया तो उसको भी दुगना चुगना, तो फिर उसका फल दुगना चुगना आएगा। तो अच्छी ज़मीन पर आपने फसल बोई है, उस पर अच्छी बारिश पर, ये उसकी मिसाल है अल्लाह की राह में मरज़ातिल्लाह और तस्बीतन अनफुसिहिम का खर्च करने की मिसाल है कि अच्छी फसल उस पर जब बारिश पड़ेगी तो दुगना चुगना फसल आएगी। अगर बारिश तेज़ न भी पड़े, फ़ैलम युसिबहा वाबिलुन, लम युसिबहा, उसको न पहुँचे तेज़ बारिश, वाबिलुन फ़तल, तल कहते हैं हल्की फुवार को, तो वैसी ज़मीन पर हल्की फुवार भी पड़ जाए तो अल्लाह पाक उसमें अच्छा फसल आ जाता है। तो ये अल्लाह की रज़ा के लिए और तस्बीतन मिन अनफुसिहिम के लिए जो अल्लाह खर्च किया जाएगा, उसकी मिसाल ऐसी है, हल्की सी भी बारिश हो, ज़रा आप नेकी करेंगे, ज़रा सा आपकी नीयत वगैरह दुरुस्त हो, आपने ठीक जगह खर्च किया हो, तो आपको अजर खूब मिलेगा। इसका मतलब ये है। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, तर्जमा वाज़ेह है, अल्लाह खूब जानता है। आखिरी आयत रहती है हमारे पास टाइम है। वल्लाहु, और अल्लाह बिमा तामलूना, तुम जो कुछ करते हो, आमिला यामलो से तामलूना, तुम जो कुछ करते हो, बसीर, बसर यबसिर, बसीर देखने वाला है, खूब देखने वाला है, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह खूब जानने वाला है। आखिरी आयत, ये सारी की सारी अल्लाह पाक ने ऐसी खूबसूरत मिसालें भी हैं, और आखिरी आयत का आखिरी टुकड़ा उसको बयान कर देगा कि ये जो कुछ अल्लाह पाक ने बयान किया है उसकी अल्लाह पाक अपनी तारीफ़ खुद कर रहे हैं। फिर उसमें अगली मिसाल इसमें है, ये जो अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाला निज़ाम है, उसके लिए अल्लाह पाक ने पॉजिटिव शर्तें भी बता दी हैं, नेगेटिव शर्तें भी बता दी हैं, और आखिरी वार्निंग इस आयत में दे रही है। अयवद्दो अहदुकुम, क्वेश्चन मार्क है, क्या यवद्दो, वद्दा युवद्दो का मतलब होता है वदूद, मुअद्दत, मुअद्दत किसको कहते हैं, मोहब्बत और मुअद्दत कहते हैं ना, मोहब्बत को ही कहते हैं ना, पसंद करना। वद्दा युवद्दो पसंद करना या मोहब्बत करना, मुअद्दत उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इसी से है। अयवद्दो, क्या पसंद करता है या करेगा, अहदुकुम, तुम में से कोई, क्या तुम में से कोई ये बात पसंद करेगा, कहाँ है, अयवद्दु अहदुकुम अन तकून लहू जन्नतुन, अन के तकूना, काना यकूनो होना, तकूना होती मुअन्नस है, जन्नतुन चूँकि मुअन्नस है, बाग मुअन्नस है अरबी में, जन्नतुन ते भी आई है, बाग, जन्नतुन मुअन्नस है, उसके लिए हो एक जन्नत, एक बाग हो, तकून लहू जन्नतुन, कैसा बाग, मिन नखीलिन, नखील नखल खजूर को कहते हैं, खजूरों का बाग हो, उसकी जमा है, व आनाबिन, एनब, इन अंगूर को कहते हैं, आनाब उसकी जमा है, और अंगूरों का बाग, खजूरों का एक बाग हो, खजूरों का और किसका, खजूरों का और अंगूरों का, तजरी मिन तहतिहा अल अनहार, तजरी जरा यजरी, जारी होना, उर्दू में जारी होना लफ्ज़ कहते हैं, तजरी बहती है, ये भी मुअन्नस है, इसलिए कि अनहार ये लफ्ज़ जमा मुकस्सर फिर आई है, इसे तजरी वाहिद मुअन्नस का सीगा लगा हुआ है, जो पहले भी मैंने कहा वाहिद मुअन्नस का, तजरी बहती है, उसका तर्जमा क्या होगा, बहती है उसमें नहरें, लेकिन उर्दू में हम समझ जाएंगे बहती हैं, हम तो उर्दू में जमा करेंगे ना, बहती हैं उसके नीचे बहरें, तहतिहा उसके नीचे, बाग के नीचे, खजूर के और अंगूर के बाग हैं, उसके नीचे बहती हैं। आगे और बयान है, लहू फीहा मिन कुल्ल समरात, खजूर और उसके अलावा लहू फीहा मिन कुल्ल समरात, और फलों में से भी, और फल भी, हर फल का भी उसमें, और फलों के भी दरख्त लगे हुए, मिन कुल्ल समरात, कुछ कुछ और भी, ज़्यादा खजूर और अंगूर हैं, लेकिन लहू फीहा मिन कुल्ल समरात, हर किस्म के और फल भी उसमें मौजूद हैं। ये बाग अल्लाह पाक ने बयान किया है किसी ऐसे शख्स का। क्या तुम पसंद करते हो कि एक आदमी का ऐसा बाग हो, खजूरों का बाग, इसका नहरें बहती हों और बाकी फल भी उसमें हों। आगे वासाबहुल किबर, असाबा 3-4 दफ़ा पढ़ चुके हैं, उसको पहुँचे, असाबहू उसको पहुँच जाए, अल किबरा, किबर किसको कहते हैं, बुढ़ापा, ऐसा शख्स उसको बुढ़ापा आ जाए। इस शख्स ने ये बाग कितनी मेहनत से तैयार किया होगा, सारी ज़िंदगी लगाई होगी, खजूर का बाग लगाना कौन सा, कितने दिनों अरसे बाद उनका फल आता है ना, खजूर का बाग लगाया, अंगूर लगाए, बाकी फल लगाए, नहरें लगाई। अच्छा एक और बात,
یہ جنتن کا ترجمہ جو باغ ہم کر دیتے ہیں نا، ذرا سا ایک ذہن میں بات رکھیں، جنتن، جنت اس جگہ کو کہتے ہیں، اس زمین کو کہتے ہیں جس کو درخت ڈھانپ لے۔ جن ہم کہتے ہیں، جن خفیہ ہیں جو نظر نہیں آتے، تو اس کو زمین ڈھانپ لیتی ہے، سبزہ اس کو ڈھانپ لیتا ہے تو وہ بھی زمین چھپ جاتی ہے، اس لیے اس کو جنت کہتے ہیں۔ جن بھی اسی سے نکلا ہوا ہے، جنین بھی ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے جنین، وہ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، اس لیے جنین کہتے ہیں جنت۔ تو اس کے لیے کیا، تو اس کے لیے یہ باغ ہے خوب۔ اب وہ بوڑھا ہو گیا، میں بات یہ کر رہا تھا کہ کتنا عرصہ لگا ہوگا اس کو یہ باغ تیار کرنے میں، اس نے اپنا فائدہ اٹھایا ہوگا، بچوں کو بھی فائدہ دیا ہوگا، جو بھی ایسے میں اب کیا ہے، وَأَصْحَابَهُ الْكِبْرُ، اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، وَلَهُ، اور اس کے لیے ذریتن، اولاد، ذریتن اولاد کہتے ہیں نا، ہم دعا کرتے ہیں نا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی، ذریت اولاد کو کہتے ہیں۔ ضعفاء، ضعیف کی جمع ہے، یہ اولاد جو ہے اس کی چھوٹی ہے، کمزور ہے، ذریتن ویسے بھی چھوٹی اولاد کو کہتے ہیں، ذریتن ضعفاء، چھوٹی بچے ہیں، اس کے بچے اس کے چھوٹے ہیں، کمزور ہیں، بوڑھا ہے، باغ بڑا اچھا ہے، تیار ہے، بچے ہیں اور بوڑھا ہے۔ اب کیا ہوا ہے، فَأَصَابَهَا، یہ اصابہ لفظ پھر آ گیا ہے، اس کو پہنچ جائے، ہاں کس کے لیے، باغ کے لیے، اس کو پہنچ جائے، اعصار، اعصار کہتے ہیں یہ ڈنڈولا، یہ جس کو یہ آندھی آتی ہے تو وہ اوپر اٹھنے والا ڈنڈولا سا نہیں ہوتا، بگولا، یہ بگولا آ جائے، اس کو بگولا آ جائے، فیہ نارن، اس میں آگ ہو، صرف بگولا ہوا نہ ہو، اس میں آگ ہو، فیہ نارن فاحترقت، احترق یحترق، جل جانا، احترق وہ جل گیا، احترقت وہ جل گئی، باغ مؤنث ہے اس لیے احترقت استعمال، وہ جل گئی۔ اب اس بندے کی حالت دیکھیں، کیا حالت ہوگی اس کی ذرا ایکسپلین کرتے ہیں۔ کذالک یبین اللہ، اس کو کرنے سے پہلے یہ اللہ پاک نے یہ مثال ایسی دی ہے کہ ایک آدمی بوڑھا ہے، ساری زندگی کی اس کی کمائی ہے، کتنا عرصہ لگایا ہوگا یہ باغ تیار کرنے میں، اب وہ تیار ہے باغ، اور اس پہ یہ آفت آ گئی ہے، آفت آ گئی ہے، اور وہ ہے کیا، بوڑھا۔ بوڑھا اس لیے بیان کیا ہے کہ اب اس میں ہمت نہیں ہے ایسا باغ تیار کرنے کی، وہ نہیں، خود بوڑھا ہے۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، اس کی اولاد بھی ہے، اگر اولاد نہ ہوتی اس کو تکلیف ہوگی نا، دکھ ہوگا نا، اولاد ہونے کی وجہ سے اور دکھ بڑھ جائے گا، اگر اولاد نہ ہوتی اس کی تو بوڑھا ہوتا تو باغ جل جاتا، دکھ تو ہوتا ڈیفینیٹلی، لیکن اولاد نہ ہوتی تو دکھ کم ہوتا، اولاد ہونے پہ یہ تو میری اولاد کے لیے تھا، اب میں مر رہا ہوں، میری اولاد کے لیے رہنا تھا، اب دکھ اس کا بڑھ گیا۔ اور اولاد بھی ایسی ہے، اگر جوان اولاد ہوتی تو اس کو خیال ہوتا کہ یہ تیار کر لیں گے، یہ پھر محنت کر لیں گے۔ یہ ضعفاء اولاد بھی ایسی ہے کہ جو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تینوں شرطیں آپ اس کو دیکھ لیں، یہ خود بھی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، اور اس کو ضرورت بھی بہت ہے، اولاد ہے نا، اس کو ضرورت بھی بہت ہے، اور وہ بھی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ زندگی بھر ایک محنت کرتے رہیں اور آپ آگے بھیجتے رہیں کہ میں باغ لگا رہا ہوں اور میرے کام آئے گا، اور جہاں پہ وہاں پہنچو تو وہ ایسے اللہ پاک اس کو یوں کر کے پھینک دے، اس کو آگ لگا دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ریان ناس والی بات ہو یا مننا یا عذاب والی، یہ تین جو باتیں پیچھے ہم نے نیگیٹو باتیں ہم کر کے آ گئے ہیں، اس کے لیے اگر یہ بات شرکت ہوگی کہ یہ آپ کے کسی کام آنے والا نہیں ہے، وہاں بالکل جب اس کو میکسیمم ضرورت ہے اس وقت وہاں پہ کرنی، خود بھی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے اور کوئی اور اس کی مدد کرنے کے قابل نہیں ہے، اس کی کیا حالت ہوگی؟ تو اللہ پاک کہتے ہیں کیا تم میں سے کوئی ایسی بات پسند کر سکتا ہے؟ بس اس کو اللہ پاک یہاں ختم ہو گیا، اس کا جواب سب کو معلوم ہے کہ یہ بات کوئی پسند نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے آگے جواب نہیں دیا، آگے اللہ پاک نے اپنی تعریف کی ہے، کذالک، ایسے ہی، یبین اللہ لکم آیاتہ، اپنی آیات کو اللہ خوب کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ یبین، بینا یبین، اللہ کھول کھول کے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے۔ اور کیسے سمجھائیں؟ اللہ پاک یوں کھول کھول کر اپنی باتیں آیات کو سمجھاتا ہے، لعلکم، تاکہ تم تتفکرون، فکر کرو، غور کرو، تدبر کرو، تتفکرو، کیسے تفکر یفکرو سے یہ تتفکرون، تم غور و فکر کرو اس بات پر،
تو یہ اللہ پاک نے یہ نیگیٹو شرائط بھی بتا دی ہیں، وہ پازیٹیو شرائط بھی بتا دی ہیں، اور پھر اگر یہ نیگیٹو شرائط ہوں گی تو کیا حالت، مثالیں دے کر اللہ پاک نے سمجھا دیا ہے، دنیا کی مثالیں دے، اور آخرت میں تباہ و برباد، جب جہاں پہ اجر لینے کا وقت آئے گا تو وہ سارا تباہ و برباد اللہ پاک نے مثال دی. تو یہ 3-4 باتیں یاد رکھنے کی ہیں کہ خرچ کرنے کے لیے 4-5 باتیں، اس میں نیت کا ٹھیک ہونا، مال کا حلال ہونا، اور ٹھیک جگہ پہ خرچ کرنا، ٹھیک طریقے سے خرچ کرنا، اس میں آ گیا سنت طریقے سے خرچ کرنا. میں ساری دنیا پر خرچ کرتا ہوں، بچوں پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا ہو، یہ بھی ناپسندیدہ ہے. یہ وہ ہے نا ٹھیک طریقے سے خرچ کرنا، سنت کے طریقے مطابق خرچ کرنا، اور پھر اس کو من اور اذا والی بات اس میں نہ ہو، اور ریان ناس کی چھٹی بات اس میں ہے کہ اس میں یہ دکھلاوے کی کوئی بات نہ ہو، یہ 100% اللہ کے لیے ہو. اور پھر خطرناک طریقے سے اللہ پاک نے سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے بیان کر دیا ہے، اگر من و اذا والے مومن بھی استعمال کرے گا، وہ اس مال کی حالت ایسی ہوگی جیسے کسی کافر نے، جس کو اللہ پر ایمان نہ ہو، آخرت پر ایمان نہ ہو، اس کی حالت ایسی ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.